حضرت سیدنا صدیق اکبر پہ جو تبرہ کیا گیا اس کی وجہ کیا تھی؟ اس وجہ کو ہم نے دور کرنا ہے۔ وجہ تھی فدق۔ سیدہ فدق مانگنے گئیں، دربار میں کھڑی رہیں، ابو بکر نے سیدہ کو حق نہیں دیا، یہ وجہ بنائی انہوں نے، اس وجہ کو ہم نے دور کر۔ میں نے ایک منٹ کے لیے مانا حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کا حق غصب کیا، ظلم کیا، حضرت عمر نے غصب کیا، ظلم کیا، میں نے تیری بات ایک منٹ کے لیے مان لی۔ حضرت عثمان نے زیادتی کی، ظلم کیا، حق نہیں دیا، میں نے ایک منٹ کے لیے تیری بات مان لی، مجھے مطمئن کر، مجھے جواب دے۔ جب حضرت علی برسر اقتدار آئے، خلافت ان کے پاس، امامت ان کے پاس، حکومت ان کے پاس، فوج ان کے پاس، پولیس ان کے پاس، طاقت ان کے پاس، قوت ان کے پاس، حضرت علی نے فدق کا باغ جو فاطمہ کا حق تھا یہ فاطمہ کے وارثوں کو لوٹا دیا تھا۔ کہ جب حضرت علی کو یہ کہا گیا کہ فدق فاطمہ کا حق تھا، یہ ان کی اولاد کو واپس لوٹاؤ، تو حیدر کرار نے کہا تھا فدق کے معاملے میں میرا فیصلہ وہی ہے جو ابو بکر و عمر کا فیصلہ ہے۔ تمہارا دل مانتا ہے یارو، تمہارا دل مانتا ہے کہ خاتون جنت ہو، میرے نبی کی بیٹی ہو، جس کے چہرے کو آسمان کے فرشتوں نے بھی کبھی نہ دیکھا ہو، وہ چند کھجوروں کے لیے عدالتوں میں کھڑی، اور شوہر کہاں ہے؟ شوہر کہتا ہے میں گھر بیٹھا ہوں، تو جا۔ تم اپنی بیویوں کو عدالتوں میں بھیج دیتے ہو، اس طرح بھیجتے ہو؟ کچھ خوف خدا کرو یار، کیوں قصے بناتے ہو، کیوں کہانیاں؟ اہم سوال جو آج کے دور میں آج کل چل رہا ہے کہ اگر فدق حق تھا سیدہ کا تو مولا امیر المومنین نے اپنے دور حکومت میں کیوں نہیں دیا؟ یہ وہ سوال ہے جو سوشل میڈیا پہ ان دنوں میں اتنا گردش کر رہا ہے۔ میری قوم کے بچے اس سوال کے جواب کی تلاش میں ہے کہ اس کا جواب کیا، لہذا میں چاہوں گا کہ میں ممبر سے اس جواب کا حق ادا کروں۔ میں ضرور اپنی عقلی دلیل دیتا اگر میرے پاس نص معصوم نہ ہوتی۔ قبلہ تشریف فرمائے، ہمارے مذہب کا رائج قانون ہے کہ اگر ہمارے پاس نص معصوم آ جائے تو ہم اپنا قیاس نہیں کرتے۔ میں معصوم کا جواب پڑھوں گا اسی سوال پہ، اور بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے معصوم کے جواب میں اتنا حسن ہوتا ہے، میں جواب دوں گا تو اس میں کوئی اور سوال پیدا ہو سکتا ہے، لیکن جب معصوم جواب دے کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ امام سے یہی سوال کیا گیا، میں جواب پڑھوں گا، داد مجھے نہیں، خراج اپنے مولا کو پیش کرنا۔ مولا سے پوچھا گیا مولا جب امیر المومنین کا دور تھا تو فتح واپس کیوں نہیں کیا گیا؟ مولا نے فرمایا، میں بالکل وہ لفظ پڑھنے لگا ہوں جو کتاب ہے مناقب میں، مولا نے فرمایا ہم آل محمد کا یہ مزاج ہے جو چیز ہم سے ظلمن چھین لی جائے ہم اس پہ دوبارہ اختیار اس لیے نہیں کرتے کہیں ظالم کی سزا میں کمی نہ ہو جائے۔ جسے جواب اچھا لگا ہے وہ ہاتھ اٹھنا چاہیے تھا۔ جو چیز ہم سے ظلمن چھین لی جائے ہم دوبارہ اس پہ اختیار اس لیے نہیں کرتے کہیں ظالم کی سزا میں کمی نہ ہو۔ رسول نے مکہ چھوڑا، سنی کتابوں میں لکھا ہے، رسول کا آبائی گھر جس میں رسالت مآب رہتے تھے جو جناب عبداللہ اور جناب عبد المطلب کا گھر تھا، جب رسالت مآب نے مکہ چھوڑا تو ابو لہب نے اس گھر پہ قبضہ کر لیا۔ جب رسول مدینہ سے فتح مکہ پہ واپس پلٹے، صحابہ نے کہا یا رسول اپنے گھر نہیں جائیں گے؟ فرمایا نہیں، جس نے قبضہ کیا ہے میں اس کی لعنت کے سلسلے کو نہیں روکنا چاہتا۔ اگر جواب کی وضاحت نہیں ہوئی تو ایک اور ریفرنس دے دیتا ہوں، ایک اور واقعہ پڑھ دیتا ہوں۔ چوتھے امام سے ایک بندے نے پوچھا تھا مولا قتل حسین کا بدلہ کس نے لینا ہے؟ فرمایا ہمارے آخری بیٹے نے۔ سائل نے کہا مولا آپ امام نہیں ہیں؟ فرمایا امام ہوں۔ آپ علی کے بیٹے نہیں ہیں؟ فرمایا میں بھی علی ہوں۔ اس نے اگر بدلہ امام نہیں لینا ہے تو پھر آپ نے کیوں نہیں لینا؟ آپ کی تو رگوں میں علی کا خون ہے، آپ کربلا کے چشمدید گواہ ہیں۔ جواب اتنا اچھا تھا کہ مجمع کے چہروں پہ نور ولایت آ جائے گا۔ امام نے فرمایا اگر میں بدلہ لوں گا تو صرف اس دور کے یزیدیوں سے لوں گا، بدلہ بارویں نے لینا ہے تاکہ ہر دور کے یزیدی سے لے سکے۔
مقدمے پہ اگلی قانونی غلطی. یہ تاریخ انسانیت کا اپنی نوعیت کا پہلا کیس تھا. جس کے خلاف مقدمہ تھا وہی جج تھا. یہ مقدمہ حاکم سن ہی نہیں سکتا تھا. یہ کیس قاضی نے سننا تھا. حاکم نے کس اختیار کے تحت اسے سنا؟ کیونکہ اس میں وہ خود فریق تھا. سرکار ہم تو اس لیے تیاری کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں میرا خیال ہے اتنی مجلسیں نہیں پڑھی جتنی پیشیاں بھوگتی. مجھے عدالتوں کے مزاج کا پتہ ہے. جب عدالت میں جائیں تو جج یا عدالتیں مذہب کی کتابیں نہیں کھولنے دیتے. وہ کہتے ہیں قانون کی کتابیں کھولو, یہاں پہ قانون پہ بات کرو. تو لہٰذا 114 میں نے وہ نقائص نکالے کہ اگر کبھی ہمیں بلایا جائے اور ہمیں کہا جائے کہ مذہب کی کتابیں بند کرو تو ہم پاکستان کا قانون سامنے رکھ کے بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ زہرا کل بھی حق میں تھی, آج بھی حق میں. جس کے خلاف مقدمہ تھا اس نے کیس کو کیسے سنا اور پہلی پیشی میں فیصلہ کیسے ہو گیا؟ حاکم نے یہ کہہ کے فدق واپس لیا تھا کہ اس میں امت کا حق ہے, تو حاکم نے بعد میں امت کو دیا کیوں نہیں؟ 7 ہجری کو یہ جگیر یہودیوں سے نبی کو ملی تھی, 4 سال نبی کے پاس رہی. اگر اس میں امت کا حق تھا تو نبی نے کیوں نہیں دیا؟ دادا استاد قبلہ مرحوم والد اعظم اسماعیل کہا کرتے تھے 2 چیزیں اپنے بچوں کو رٹا دو, ایک فدق اور ایک غدیر. پھر گھر گھر میں مناظر ہو جائے گا. بزرگوں کے ذہنوں میں مبلغ اعظم کی تصویر ہے. مبلغ اعظم مناظرہ کر رہے تھے, مناظرے کا موضوع تھا جنازہ رسول اور حق بطول. نبی کا جنازہ کس نے پڑھا ہے اور سیدہ کو حق کو کس نے محروم رکھا تھا؟ صبح سے لے کے شام تک مخالف میز پہ مولوی بدلتے گئے. ادھر اکیلا مولانا اسماعیل. شام کے وقت ادھر سے ایک مولوی طلوع ہوا, اس نے کہا اسماعیل مناظرے کا موضوع فرما جنازہ رسول حق بطول. اس نے کہا ایک سوال کا جواب دے اور کتابیں بند کر دے. مولانا اسماعیل نے کہا کون سا سوال؟ اس نے کہا پہلے یہ بتا تم شیعہ نبی کو زندہ سمجھتے ہو؟ مولانا اسماعیل کا بے شک ہم زندہ سمجھتے ہیں. اس نے کہا حاضر؟ فرمایا حاضر. موجود؟ موجود. اس نے کہا کتابیں بند کر, تیرا مناظرہ بنتا ہی نہیں. جو زندہ ہو تو زندہ کا جنازہ کیسا, جو زندہ ہو تو زندہ کی وراثت کیسی. یا تو نبی کو مردہ کہو پھر جنازے میں بحث کرو, پھر وراثت میں بحث کرو. اگر نبی زندہ ہے تو زندہ کا نہ جنازہ ہوتا ہے نہ زندہ کی وراثت ہوتی ہے. جن بزرگوں کے ذہنوں میں مبلغ اعظم مولانا اسماعیل کی تصویر ہے, مجھے آج بھی اعزاز ہے کہ میرے شہر میں وہ مرد قلندر سویا ہوا ہے جس نے نگر نگر زمانے کو سیدہ کا حق منوایا تھا. مبلغ اعظم نے اپنے شاگردوں سے کہا کتابیں بند کرو, صندوقوں میں واپس رکھو. مناظرہ ختم ہو گیا, مولوی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس کا مولانا اسماعیل ایسے تو نہیں جانے دوں گا, مائک میں اعلان کر کے جا کہ تم مناظرہ ہار کے چلا گیا ہے. مولا اسماعیل اٹھے, مائک میں کھڑے ہو کے کہنے لگے اللہ نے ابھی تک وہ ماں ہی پیدا نہیں کی جس کے بطن سے ایسا بچہ پیدا ہو جائے جو مولوی اسماعیل کو ہرا کے چلا جائے. اس کا پھر سوال کا جواب دے کے جا. اس کا تو نے سوال کیا ہے کہ زندہ کا جنازہ نہیں ہوتا, زندہ کا ورثہ نہیں ہوتا. ایک بات تو بھی مان, زندہ کا خلیفہ بھی کوئی نہیں